السلام علیکم ویورز، آپ کو ایف ایس اسلامک چینل میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ذکر حضرت حزقیل علیہ السلام۔ سیدنا حزقیل کی دعا کی برکت سے مردے زندہ ہو گئے۔ علامہ ابن جریر فرماتے ہیں کہ جناب کالب کے بعد بنی اسرائیل کی قیامت کا ذمہ حزقیل بن بوزی نے اٹھایا۔ آپ وہی شخصیت ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ نے ان لوگوں کو زندہ فرما دیا تھا جو موت کے خوف سے اپنے گھروں سے بھاگے ہوئے تھے اور ان کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ اللہ کا ارشاد ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو نکلے تھے اپنے گھروں سے اور وہ ہزاروں تھے، موت کے ڈر سے تو اللہ نے انہیں فرمایا مر جاؤ، پھر زندہ فرمایا انہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ محمد بن اسحاق وہب بن منبع سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون کو اپنے پاس بلا لیا تو بنی اسرائیل میں حضرت حزقیل بن بوزی کو ان کی جگہ مبعوث فرمایا۔ حزقیل ایک بوڑھی عورت کے بیٹے تھے۔ آپ ہی وہ شخص ہیں جنہوں نے ان لوگوں کے لیے دعا فرمائی تھی جن کا ذکر قرآن مجید ان الفاظ میں ہے، کیا تو نے انہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو نکلے تھے اپنے گھروں سے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے وبا دیکھی تو ایک دوسری جگہ جا کر قیام کر لیا جو کہ پہلے علاقے سے کافی دور تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مر جاؤ، وہ تمام مر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں درندوں سے محفوظ رکھا۔ ایک لمبا عرصہ گزر گیا۔ ایک دن حضرت حزقیل علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ ایک جگہ اتنے مردہ دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور سوچنے لگے۔ آپ نے کہا، کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ اللہ انہیں دوبارہ زندہ فرما دے اور آپ یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے؟ آپ علیہ السلام نے اس بات میں جواب دیا، حکم ملا کہ ان ہڈیوں کو آواز دو کہ وہ گوشت سے پر ہو جائیں اور جسم کی مختلف ہڈیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں۔ آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق آواز دی، وہ تمام مردے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندہ کر دیا اور یک بارگی اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا گیا۔ ارشاد ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو نکلے تھے اپنے گھروں سے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے، تو اللہ نے انہیں فرمایا مر جاؤ، پھر زندہ فرمایا انہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا مہربان لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اسبات صدی سے اور ابھی ملک سے اور ابھی سہلا سے اور ابن عباس سے، مروہ سے اور ابن مسعود سے، وہ کئی دوسرے صحابہ سے مذکور بالا آیت کریمہ کی تفسیر کے بارے میں روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ واسط سے پہلے داوردان نامی ایک بستی تھی، تو ان کے ساتھ ہم بھی بھاگ جائیں گے۔ 1 سال کے بعد طاعون کی وبا نے پھر بستی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تمام لوگ گھر بار چھوڑ کر نکل اٹھے۔ وہ ایک وادی میں جا ٹھہرے جس کا نام افیح تھا۔ وادی کے اوپر سے فرشتے نے آواز دی مر جاؤ۔ اسی قسم کی آواز وادی کے نیچے سے بھی آئی۔ اسی آواز کے ساتھ سب لوگ موت کا لقمہ بن گئے اور ان کی بے روح جسم میدان میں گر پڑے۔ وہاں سے اللہ کے ایک نبی حضرت حزقیل علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ آپ سراپا حیرت دانتوں میں انگلی دبائے بڑے غوض و غوص کے ساتھ ان بے جسموں روحوں کو دیکھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، کیا یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ میں مردوں کو کس طرح دوبارہ زندہ کروں گا؟
اللہ کے نبی حزقیل نے اسبات میں جواب دیا۔ وہ دراصل قدرت خداوندی پہ متجب تھے، شک نہیں کر رہے تھے۔ حکم ہوا آواز دیجیے۔ آپ نے آواز دی، اے ہڈیوں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے باہم جمع ہو جاؤ۔ ہڈیاں اڑ اڑ کر جمع ہونے لگی، حتیٰ کہ ہڈیوں سے ڈھانچے بن گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی فرمائی کہ انہیں آواز دیجیے۔ آپ علیہ السلام نے پھر آواز دی، اے ہڈیوں، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گوشت کا لباس پہن لو۔ ہڈیوں پر گوشت آ گیا، رگوں میں خون دوڑنے لگا، اور وہ کپڑے جو مرتے وقت جسم پر تھے وہ بھی اود کر آئے۔ پھر فرمایا، آواز دیجیے۔ آپ علیہ السلام نے پھر آواز دی، اے جسموں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ پس وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اسبات کہتے ہیں کہ مجاہد سے روایت کرتے ہوئے منصور یہ گمان ظاہر کرتا ہے کہ ان جسموں اور ان لوگوں کے زندہ ہونے کے بعد کلمات سے اللہ کی تسبیح کی۔ تو پاک ہے اے اللہ، اور تیرے لیے حمد ہے، تیری سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر وہ اپنی قوم سے ان افراد کے پاس گئے جو جانتے تھے کہ وہ مر چکے ہیں، موت کے آثار ان کے چہروں پہ تھے۔ وہ جب بھی کپڑے پہنتے تو وہ نشان زدہ ہو جاتے۔ وہ لوگ زندہ رہے حتیٰ کہ اپنی مقررہ میعاد پر فوت ہوئے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا جاتا ہے کہ دوبارہ زندہ ہونے والوں کی تعداد 4000 تھی۔ آپ ہی کے ایک اور قول کے مطابق وہ لوگ 8000 تھے۔ ابو صالح سے یہ تعداد 9000 روایت کی جاتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک تیسری روایت 40000 کی ملتی ہے۔ وبا زدہ علاقے کے متعلق شرعی حکم۔ امام احمد بخاری اور مسلم ظاہری الحمید بن عبد الرحمن بن زید بن خطاب عبداللہ بن حارث ان تمام سے روایت کرتے ہیں کہ شام کو روانہ ہوئے، حتیٰ کہ جب آپ سرخ کے مقام پر پہنچے تو آپ کو اجناد کے امیر ابو عبیدہ بن جراح اور ان کے ساتھی ملنے آئے۔ انہوں نے بتایا کہ شام میں وبا پھوٹ پڑی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہاجرین رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بات چیت کی، یعنی اس سلسلے میں مشورہ کیا کہ واپس ہو چلیں یا سفر جاری رکھیں۔ صحابہ کرام نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے۔ اسی اثنا میں حضرت عبداللہ رحمان بن عوف تشریف لائے جو کسی کام کی وجہ سے حاضر نہیں تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اس بارے میں معلومات رکھتا ہوں۔ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جب وبا اس شہر میں پھوٹ پڑے جس میں تم ہو تو وہاں سے مت بھاگو، اور جب پتہ چلے کہ فلاں علاقے میں وبا پھوٹ پڑی ہے تو اس طرف سفر مت کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی حمد و ثنا کی۔ اس سے ہمیں حدیث رسول کے علم سے نوازا ہے، اور فوج کو واپس مدینہ طیبہ لے آئے۔ امام احمد حجاج یزید مفتی ابن ابی زویب ظاہری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتایا گیا کہ یہ طاعون وہ بیماری ہے جس کے ذریعے تم سے پہلی امتوں پر عذاب آیا تھا۔ جب تم سنو کہ وبا فلاں زمین میں پھوٹ پڑی ہے تو اس طرف نہ جاؤ، اور اگر اس زمین میں ہو تو پھر وہاں سے نکلنے کی کوشش نہ کرو۔ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے واپس آ گئے۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح مالک ان زہری کی سند سے روایت ہے۔ حضرت حزقیل کے بعد بنی اسرائیل کی حالت، حضرت الیاس کی بعثت۔ محمد ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ کہیں یہ مذکور نہیں کہ حضرت حزقیل بنی اسرائیل میں کتنی مدت تک قیام پذیر رہے۔ جب
آپ کا وصال ہوا تو بنی اسرائیل نے اللہ سے کیا وعدہ بھلا دیا۔ بڑی بڑی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ ان ظالموں نے بت پرستی شروع کر دی۔ جن بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے ان کا ایک نام بعل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا کہ جا کر بنی اسرائیل کی رہنمائی کریں۔ حضرت الیاس سے مراد الیاس بن خصاص بن عنبر بن ہارون بن عمران ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم نے حضرت الیاس علیہ السلام کا قصہ حضرت خضر علیہ السلام کے بعد ذکر کیا ہے کیونکہ ان کا ذکر اکثر اکٹھے آتا ہے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ اسلامی ویڈیو اگر اس سے کچھ بھی آپ کو معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر لازمی کر دیجیے گا۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ اینڈ اللہ حافظ۔